ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ تحریک انصاف، موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی ٹیبل پہ بیٹھ نہیں رہا۔ کون ہے جو مذاکرات کی راہ میں حائل ہے؟ تو اس کے بہت سارے دلچسپ اینگل ہیں، ان پر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک اینکر ہیں اقرار الحسن صاحب، انہوں نے ایک پارٹی لانچ کر دی، سیاسی جماعت۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، سیاسی جماعتیں لانچ ہونی چاہیے۔ کتنے کامیاب ہو سکیں گے؟ عوام راج اس پارٹی کا نام رکھا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑے سخت سٹانس کے ساتھ جائیں گے، تو عوام کی بات کریں گے، بہت اچھی بات ہے اور عوام راج ہونی چاہیے۔ لیکن کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں، کچھ ماضی کی مثالوں سے بتائیں۔ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کا جو کارڈ ہے اس پہ 2 بڑے اہم نام مسنگ ہیں۔ وہ کون سے نام ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی لیجنڈ نیوز کاسٹر، لیجنڈری عشرت فاطمہ، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عطا طاہر صاحب پھر ان کے گھر گئے، تو وہ معاملات کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ پہلا سوال ہم نے یہ سوچا تھا کہ مذاکرات کون نہیں چاہ رہا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس میں یہ بات مختلف اینگل ہیں اس بات کے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ بانی چیئرمین جہاں پہ بھی، کیونکہ مذاکرات کا مطلب ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے۔ جہاں پہ بھی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے، عمران خان اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ میں ان چور ڈاکوؤں سے کیوں ہاتھ ملا لوں۔ حالانکہ چور ڈاکو کے الزامات تو اب عمران خان پر بھی لگ چکے ہیں۔ تو وہ مذاکرات کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان کی شخصیت ہے۔ دوسری بات، عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ عمران خان کبھی مذاکرات پہ راضی بھی ہو جائیں تو علیمہ خان مذاکرات نہیں ہونے دیں گی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کسی رپورٹر نے بات کی کہ میڈم آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتی، تو وہ ایسے کرتی ہیں جیسے کسی نے ڈنگ مار دیا انہیں غصہ آتا ہے اس بات سے۔ مذاکرات؟ کون مذاکرات؟ کیسے مذاکرات؟ اچھا وہ تو مذاکرات کے بڑے سخت خلاف ہیں۔ حالانکہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات بہت اچھی چیز ہے اور اس کے معاملات آگے بڑھنے چاہیے، لیکن علیمہ خان کو لگتا ہے کہ جو شہرت ان کو نصیب ہو رہی ہے، جو وراثت ان کا مقدر بننے والی ہے، اگر مذاکرات ہو گئے، بات بن گئی، عمران خان واپس آ گئے، تو پھر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تیسرا فیکٹر جو مذاکرات نہیں چاہتا وہ سہیل آفریدی صاحب۔ سہیل آفریدی صاحب آئی ایس ایف کے ایک کارکن تھے، وہیں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہیں یہ۔ انہیں پتہ ہے کہ، اور ان کو بڑی شہرت مل رہی ہے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ یہ کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ساری شہرت، وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا، اب اینٹی اسٹیٹ ہو گیا۔ اسپیشلی تیرہ میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو اینٹی اسٹیٹ گفتگو ہے۔ آپ سرحد کے اس جوان کے خلاف بات نہیں کر سکتے جو ملک کا دفاع کر رہا ہے۔ تو اگر مذاکرات ہو جائیں تو سہیل آفریدی صاحب کے تو معاملات ختم ہو جائیں، ان کی شہرت ختم ہو جائے، ان کی چھٹی ہو جائے، تو وہ بھی مذاکرات نہیں رہ رہے۔ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے ہاکش ایلیمنٹ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں اور یہ دیوار سے ٹکر مارتے رہیں تاکہ ان کی روٹی روزی چلتی رہے۔ اچھا، جو یوٹیوبر تحریک انصاف کے ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جو بعض اوقات وطن کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، تحریک انصاف کے اوپر مشکلات کی وجہ سے۔
اگر تحریک انصاف کی مشکلات حل ہو جائیں، عمران خان باہر آ جائیں، مذاکرات سے کچھ اس کو آپ ڈیل کہیں، مذاکرات کہیں، وہ ہو جائے، تو ان کے وی لاگس کس نے دیکھنے ہیں؟ ان کو ویوز کس نے دینے؟ ان کے جو ہاکش قسم کے وی لاگس ہیں وہ کس نے سننے ہیں؟ تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ مذاکرات ہو۔ اچھا، یہ ابھی ہم نے 5 لوگ ڈسکس کر لیے، ساتھ ہم ڈسکس کر لیں کیا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے مذاکرات ہو؟ میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور چاہ سکتی ہے کہ مذاکرات ہوں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ خود عمران خان کے ساتھ مذاکرات، اور ماضی میں اس طرح کے واقعات ہیں، وہ نہیں ہوتے چاہ رہے، وہ چاہ ہی نہیں رہے۔ اتنا بڑا بیانیہ انہوں نے 9 مئی کا کریٹ کیا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ مذاکرات سے بات ختم ہو جائے گی؟ تو وہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حکومت کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں، لیکن عمران خان کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایز سچ خود مذاکرات کرنے میں عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اب آخری سٹیک ہولڈر کی بات کرتے ہیں، وہ ہے حکومت پاکستان۔ حکومت پاکستان کے پاس بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، میثاق معیشت کے بھی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ سارا ماحول گڑبڑ ہو جائے، اس لیے کہ حکومت کو پتہ ہے جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے ان کی حکومت چلتی رہے گی، جب تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے دستوں گریبان ہوتے رہیں گے، حکومت کی طرف سے ست خیر ہے۔ جب مذاکرات کی بات ہوگی تو پھر حکومت کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 6-7 سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیریسلی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، اور ان کی وجہ سے مذاکرات ہوں گے بھی نہیں۔ اقرار الحسن صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور مثلا مصطفیٰ قریشی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بڑے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر تھے۔ طارق عزیز صاحب نون لیگ سے، یہ مسلم لیگ سے، انہوں نے لاہور کا الیکشن لڑا، نیلام گھر والے، اور بڑا لیکن بہت کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح لیکن اگر آپ شوبز میں سپورٹس کو بھی ڈالیں تو ہمارے پاس تو مثال ہے کہ ایک سپورٹس مین کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اقرار الحسن صاحب دیکھیں کس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں، سب اچھے والی پالیٹکس نہیں چلتی، بدقسمتی سے ریزسٹنس والی پالیٹکس زیادہ پاپولر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے شاید وہ کوئی ایک آدھ نشست جیت جائیں، لیکن ان کا مستقبل سیاسی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی شہرت کو، ویوز کو، لائکس کو اپنے پولیٹیکل کیپٹل میں کتنا کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جنید صفدر کی شادی ہو رہی ہے، اللہ مبارک کرے انہیں۔ اس میں جو شادی کارڈ دیا گیا ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس شادی کارڈ میں 2 اہم لوگوں کے نام نہیں ہیں، اور وہ 2 اہم لوگ ہیں جنید صفدر کے والدین۔ نہ مریم نواز کا اس میں نام ہے، نہ کیپٹن صفدر کا اس میں نام ہے۔ اس میں جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے خاندانوں کی جو ریت روایت ہے، اس میں نواز شریف جو جنید صفدر کے نانا ہیں ان کی طرف سے کارڈ ہے، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرحومہ بیگم کلثوم نواز کے چہیتے نواسے ہیں ان کی شادی کا دعوت نامہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری مشرقی روایت کے مطابق بڑی خوبصورت بات ہے، بہت اچھا دعوت نامہ ہے۔ عشرت فاطمہ صاحبہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ریڈیو پاکستان نے، لیکن عطا تارڑ صاحب نے اچھا کام کیا، ان کے گھر گئے، ان کو منایا، اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن میں جو اینکروں کے لہجے کو درست کرانے پر انہیں مامور کر دیا گیا۔ یہ بڑی اچھی روایت ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 45 سال ہو گئے، تو بھائی وہ ابھی بھی ڈیلیور کر سکتی ہیں پاکستان کے لیے۔ اسی طرح ماجد جہانگیر جو کہ 50-50 کے سٹار ہوا کرتے تھے، ان کا ظاہر ہے عالم پیری ہے، ان کے بچے کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے ماجد جہانگیر صاحب کے مکان پر لاہور میں کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو حکومت پنجاب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ آج کے موضوعات ہیں، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔